تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی سوچ یعنی معاندین دشمنوں کی سوچ بتلائی کہ دنیا کی زندگی سے کس قدر محبت کرتے ہیں. ایک اور واقعہ پیش آیا. اخنس ایک پکا مشرک تھا، وہ ابو جہل سے ملا اور اس نے کہا، تنہائی میں ملا، ان کی ملاقات ہوئی تو ابو جہل سے کہا، یار دیکھ تو اور میں دوست ہیں، آج تنہائی میں ایک بات صحیح سے ہی بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے قسم کھا کر کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم قریش جو ہے نا، ان میں قبیلہ بنو قصے، یہ بنو قصے والوں کو حاجیوں کی خدمت ان کے ہاتھ میں، حرم کی خدمت ان کے ہاتھ میں، بیر زمزم ان کے قبضے میں، اور ساری خدمتیں ان کے نام پہ، اور نبوت بھی اگر ہم ان کے نام پہ قبول کر لیں تو پھر اور قریش کے جو شاخیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ بس یہ صرف حسد ہے. اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو ایسی دکھ دینے والی باتیں جب پہنچتی تو دکھ ہوتا، اس پر کس انداز سے تسلی دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تاکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو ان کافروں کی باتیں غم زدہ کر دیتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ظالم ایسے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہوئے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور یہ تو آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو بھی جھٹلاتے رہے. آپ کے ساتھ صرف نہیں ہوا، تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. ان کو ان کی قوم نے حسد میں، دشمنی میں بہت ستایا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ جمے رہے، انہوں نے صبر کیا، ان کے جھٹلائے ہوئے باتوں پر صبر کرتے رہے، اور جو انہیں تکلیف پہنچائی جاتی اسے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری جانب سے ان رسولوں کو مدد پہنچ گئی. اور اللہ جل شانہ کے وعدے میں، اس کی میعاد میں، اس کی طرف سے کیے ہوئے ایگریمنٹ میں کسی طرح کی کوئی فرق نہیں آتا، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آتا. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور آپ کے پاس تو ہمارے رسولوں میں سے بہت سو کی خبریں آپ کو بتا دی ہیں، آپ کے پاس آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تسلی یوں دی کہ یہ تو اللہ کے اور بندوں کے معاملہ ہیں، آپ تو قاصد ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات پہنچائیے. یہ جھٹلا رہے ہیں تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اگر آپ کی بھی تکذیب کرتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی تکذیب، آپ کو تکلیف دینا، یہ اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. جو اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، اللہ سے دشمنی کو چوز کر لیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہی جانے. اور اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، وہ اللہ جل شانہ انتقام لینے والا، قدرت والا ہے. لیکن اگلے رسولوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے. اس کے بعد کے آیات میں جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی اندر کی سوچ اور اندر کا بگاڑ بیان کیا گیا ہے، تاکہ امت مسلمہ بھی اس سے چوکنا رہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں اللہ جل شانہ ہمیں حالات پر صبر نصیب فرمائے اور حق بات پر جم کر محنت کرنا نصیب فرمائے، نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.